الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کہ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت ہے اور حق و باطل کی تفریق موجود ہے. کل تک ہم ایک دوسرے کو رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کر رہے تھے. دیکھیں، لمحات کا پتہ نہیں چلا اور ایک دن ختم ہو گیا. کل اس وقت میں ادھر بیٹھ کے آپ کو رمضان کی مبارکبادی پیش کر رہا تھا اور آج ایک دن ختم ہو گیا ہے. یہ زندگی بھی ایسی ہے، پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ماضی کی جو زندگی ہے وہ کیسے ختم ہو گئی. تو آج اس وقت اس لمحے ہم اپنا محاسبہ کریں. کیا کل سے ابھی تک میں نے کتنا قرآن پڑھا؟ کل سے ابھی تک میں نے کتنی نمازیں پڑھی؟ کتنا اللہ کے دربار میں رویا، گر گڑایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سن سن کے سن ہو چکے ہیں کہ کل ہم نے باتیں سن لی اور ابھی تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی کے اثرات تک نظر نہیں آ رہے. دیکھیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: القلوب ثلاثہ، دل تین قسم کے ہیں. القلوب ثلاثہ، دل تین قسم کے ہیں. ایک دل جو اللہ کے ایمان سے منور ہے، فل آف ایمان، اور جب ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے تو شیطان قریب تک نہیں آ سکتا. شیطان کے وساوس، انسانی شہوات، انسانی شبہات اس ایمان کے سامنے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. اور القلب الثانی، اور جو دوسرا قلب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ایک مومن کا قلب جو کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن کبھی غافل بھی ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کے دربار میں روتا ہے، گر گڑاتا ہے، کبھی اللہ کا قرآن سن کے اس کو فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ اس کے لیولز مختلف رہتے ہیں. اور القلب الثالث، جو تیسرا دل ہے، وہ کون سا ہے؟ القلب الخالی، خالی دل، جو ایک انداز میں مردہ ہو چکا ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا دل کون سا ہے. اس کی مثال امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں فرماتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے. اس بادشاہ کے پاس سارے ٹریجرز اور خزانے ہیں اور اس کے پاس وی آئی پی اسپیشل سروسز کے سیکیورٹی گارڈز ہیں. تو اس کے قریب تو کوئی چور مور آئے گا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہوا جیسے جس کا دل فل منور ہے. اور دوسرا شخص جو ایک نارمل بندہ ہے، جس کے پاس تھوڑا موڑا خزانہ ہے اور اس کے پاس اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. یہ دوسرے دل کے مانند. ایک بندہ ہے تیسرا جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ویری پور، خالی. تو کیا اس کے پاس چور آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، آج آپ اپنا روٹین بنا لیں. قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنا لے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
ہر رمضان میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزانہ مراجعۃ القرآن، مدارست القرآن. کین یو امیجن سید الملائکہ اور سید الانبیاء دونوں مل کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کو سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کیوں نہ ہم بھی اس طرح کریں. اور صحابہ کرام بھی جب رمضان داخل ہو جاتا تو اپنے جو مجالس العلم ہیں، احادیث کی مجالس، اس کو چھوڑ کر بولتے تھے ھذا شہر القرآن، اور سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ جتنا آپ ڈسٹریکشن سے دور ہوں گے اتنا آپ کے ساتھ قرآن کا تعلق اچھا ہوگا. آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایڈکشن، نشہ. کس چیز کا؟ ڈرگز کا نہیں، افیون چرس کا نہیں، بلکہ موبائل کا نشہ. صبح شام، صبح سب سے پہلے موبائل کو دیکھنا ہے، منہ دھونے سے پہلے. نہ اللہ کا ذکر، نہ ذکر آخرت، نہیں، سب سے پہلے موبائل. نوٹیفیکیشنز. کتنا ٹائم ہم موبائل پہ ضائع کرتے ہیں. اس لیے میں تو کہتا ہوں، کیونکہ آج کل لوگوں کے کام کاج، بزنس بھی موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف میسیجز سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا بھی آپ ٹائم لیمٹ رکھیں. آپ کے پاس موبائل میں ہے اسکرین ٹائم، روزانہ دیکھیں کتنا ٹائم میں نے پروڈکٹیو گزارو، کتنا ضائع کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل از پیور ایول، نہیں. اٹس اے ٹول، اٹس آن یو ہاؤ یو یوز اٹ. یہ ایک ٹول ہے، آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہو. تو جتنا آپ آج کل، میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں میں نے خود تجربہ کیا، آپ لوگ بھی ٹرائی کریں. آپ موبائل سے کم از کم ایک مرتبہ 24 آور موبائل کو طلاق ثلاثہ دے دیں. موبائل کو طلاق دے دیں. موبائل سے بولیں بھائی صاحب 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے مع السلامہ، خدا حافظ. دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایڈکشن ہے نا، شروع میں تھوڑی بے چینی ہو، بے قراری ہو، دل چاہے گا یار ایک بار میں موبائل کے ساتھ دیکھ لوں، لیکن جیسے ہی آپ کو ایک اطمینان ہو جائے گا آپ پھر قرآن پڑھیں، واللہ لذتیں آبشاریں آ جائیں گی. اور آپ قرآن کا یہ روٹین بنائیں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جیسے کہ سلف صالح کرتے تھے. علماء بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے رمضان کے ایام میں. اور بعض صحابہ کا یہی عمل تھا. بعض صحابہ پورے رمضان میں، خاص کر شروع کے ایام میں 3 دنوں میں، اور عشر الاواخر میں ہر روز 1. اب آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل، از اٹ پاسبل، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 1 دن میں قرآن ختم کر دے؟ یہ کس کے لیے پاسبل ہے؟ یہ اس کے لیے پاسبل ہے جس کے خون کے رگوں میں قرآن دوڑتا ہے، نہ کہ موبائل، نہ کہ پب جی. ہاں، آج کل ہمارے بچوں کو دیکھیں، پب جی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نہیں؟ وہ 24 گھنٹے میں یا 2 دن میں گیم ختم، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا. ڈونٹ ڈسٹرب می، گیو می سم اسپیس، پرائیویسی. اور پورا وہ پب جی ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کھیلیں گے آپ کو لگے گا یہ اٹس امپاسبل. تو یہ ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم کس چیز میں غرق ہوئے ہیں. قرآن میں غرق ہے یا ان چیزوں میں غرق ہے. آج کل بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو رمضان میں روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں. واللہ میں نے خود دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ جیا ہوں. ان میں سے ایک میرے والد مکرم ہیں، فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ عبد الرحیم. وہ عام دنوں میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، 24 گھنٹہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. کام کاج الحمدللہ جو کرنا تھا کر لیا. اب وہ آرام سے بیٹھ کے مسجد جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. پررشک زندگی ہے واللہ. عام دنوں میں 3-4 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اور رمضان میں روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے.
تو اس کا مطلب ہے یہ امپاسبل نہیں ہے. بس ہمارے اوپر ہے کہ ہم، اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ روزانہ کم از کم دیکھیں ہمارے پاس کتنے نماز ہیں؟ 5 نماز ہے نا. نارملی جو قرآن کے تقریباً 20 صفحات ہیں، یعنی جز ایک پارے کے 20 صفحات ہیں. آپ 20 صفحات کو 5 نمازوں پر تقسیم کر دیں. دیٹس مین آپ کو ہر نماز کے وقت 4 صفحات پڑھنے چاہیے. اونلی 4 pages اینڈ یو ول فنش اے ہول پارا وداؤٹ نوئنگ. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ایک پارا ختم کر دو گے روزانہ. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے آئیے آج سب عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ میں قرآن کو پڑھوں گا اور سمجھنے کی بھی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے. کیونکہ بعض احباب نے جو حدیث ہے کہ اقرا صاحب القرآن جس کو کہتے ہیں، اس کو صرف حافظوں میں لمیٹڈ کر دیا ہے، اس کو صرف حفظ کرنے والوں پہ اسپیسیفائی کر دیا اس حدیث کو، حالانکہ وہ حدیث جنرل حدیث ہے. ایک چیز لمیٹڈ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں لمیٹڈ بنا رہے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں لمیٹڈ بنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا صاحب القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. یہ تو نہیں کہا یا حافظ القرآن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کرنا یہ ہے کہ حفظ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے صاحب، ساتھی، جگری دوست. مائی بیسٹ فرینڈ از قرآن. انشاءاللہ اگر آپ نے حفظ نہ بھی کیا ہو، قیامت کے دن یہ آپ کو کہا جا سکتا ہے اگر آپ قرآن کے ساتھی ہو، صبح شام پڑھتے ہو. تو کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کہے یا صاحب القرآن، اے قرآن کے ساتھی پڑھتے جا جیسے تو دنیا میں پڑھتے جاتا تھا اور تیرے لیولز اوپر ہوتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو آج سے یہ شروع کیجئے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.